نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 17 رمضان مبارک ہے، جس میں جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق جناب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اس لیے میں آپ کی عظمت کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی، جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جن کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت تھی، بلکہ آپ ان کے ساتھ لاڈ پیار کرتے تھے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ دوڑ لگائی کہ دوڑ میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے رہ گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوڑ لگائی تو پھر حضور آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئیں، فرمایا ہاذہ بتلک، چل عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ ان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونے والی تھی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کی تصویر اتاری اور اپنے محبوب کو دکھائی۔ جی یہ حدیث مبارک ہے کہ جاء جبریل بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ جناب جبریل علیہ السلام جناب عائشہ صدیقہ کی تصویر ایک سبز ریشمی کپڑے میں، ریشمی رومال میں لے کر آئے اور دکھائی تصویر، اور کہا ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب المناقب باب فضل عائشہ صدیقہ حدیث نمبر 3880 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور کے لیے انتخاب یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ رب العالمین نے عرش نازل فرمایا ہے، بلکہ ساری ازواج کا یہی معاملہ ہے کہ ان کا انتخاب دنیا والوں نے نہیں کیا، خاندان والوں نے نہیں کیا، ان کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا۔ تو کیوں نہ ہو کہ وہ حضور کا لباس ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ تو جو حضور کی ازواج ہیں وہ حضور کا لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب کا لباس سب سے پاکیزہ ہو، سب سے ستھرا ہو، سب سے صاف ہو، کہ جیسا محبوب ہے ویسا ہی لباس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ویسا ہی لباس چنا جیسا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ اللہ کو کیسے پسند ہے کہ اپنے حبیب کے لیے ایسا لباس چنے جس میں عیب ہو، جس میں داغ ہو، جس میں دھبا ہو۔ ہم اپنا لباس ایسا نہیں چنتے جو دھبے والا ہو، جو عیب والا ہو۔ تو اللہ اپنے محبوب کے لیے ایسا لباس کیوں چنے گا جس میں کوئی عیب ہو؟ جو لوگ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر آئے دن بہتان ترازیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی؟ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ نبی کے لباس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور ان کا چناؤ حضور کے لیے اللہ عرش سے نازل فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کو کیسے بیان کیا جائے دوستو؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے سب سے زیادہ پیار، ساری ازواج میں سے زیادہ پیار حضرت عمرو بن العاص
کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا سالار بنایا، انہوں نے تصور کیا کہ شاید میں حضور کو سب سے پیارا ہوں، تو آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کہ من احب الیک ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ، حضرت عائشہ۔ قلت من الرجال، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مردوں میں سے بتائیں کہ کون آپ کو محبوب ہے سب سے زیادہ؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے لوگ مردوں میں سے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ تو جن سے سب سے زیادہ پیار ہے، کچھ لوگوں کو ان سے اتنا ہی زیادہ خار ہے جی۔ اللہ کا محبوب پیار کرتا ہے اور تو خار کرتا ہے، تو ہی بتلا کہ پھر تیرا کیا مقام ہے جی؟ تو دشمن ہے اللہ کے محبوب کا کہ جن سے حضور سب سے زیادہ پیار کرے تو اتنا ہی ان سے بغض رکھے، تو پھر تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ان کی فضیلت اس طرح بھی ہے دوستو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج کے پاس جاتے تھے، آج اس زوجہ کے پاس، کل دوسری زوجہ کے پاس، پرسوں تیسری حضور علیہ السلام برابری فرماتے تھے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں تو وہ ان میں عدل نہیں کرتا کہ ایک کو رکھا ہوا ہے اور دوسری کو لٹکایا ہوا ہے، کبھی اس کے پاس گئے ہی نہیں ہیں۔ مگر قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر کہ 9 ازواج تھی بیک وقت آپ کے حریم پاک کے اندر، اور آپ پورا انصاف سب سے فرماتے تھے۔ تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کے گھر میں جانا ہوتا تھا، اس دن لوگ تحفے تحائف زیادہ بھیجتے تھے، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، کوئی جو پکایا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ سب صحابہ کو پتہ تھا، لہٰذا اس دن تحفے زیادہ آتے تھے۔ حضور کی ازواج نے آپس میں میٹنگ کی اور کہنے لگیں کہ آقا سے عرض کیا جائے کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ کسی کے انتظار میں نہ رہا کریں کہ کہاں آپ جائیں گے تو لوگ تحفہ بھیجیں، بس جہاں بھی حضور ہوں آپ لوگ تحفے بھیج دیا کریں۔ تو سب نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نمائندہ بنایا اور کہا کہ آپ جا کر حضور سے عرض کریں۔ کہتی ہیں جب میری باری آئی، حضور میرے گھر میں آئے، میں نے یہ بات کہی، سرکار نے اعراض فرمایا۔ پھر دوبارہ جب میری ٹرن آئی، میں نے پھر یہ بات دہرائی، آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب آپ میرے گھر میں آئے اور میں نے وہی بات پھر دہرائی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کے مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو۔ عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی ادنا بات کرتا ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، تو نہ ہنجارو، توبہ کرو جی، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو۔ آج تک تم نے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بد زبانی کی ہے، اس بارے میں اللہ سے معافی مانگو۔ کیسے امتی ہو؟ فرمایا اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دے۔ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ أَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرَهَا، کہ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کے بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، تم ازواج میں سے، تو مجھ پر وہی نہیں اترتی۔ ہاں اگر میں عائشہ کے ساتھ اس کے بستر پہ لیٹا ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اس کے بستر پہ وہی بھی نازل فرماتا ہے، مجھ پہ وہی بھی نازل ہوتی ہے۔ مطلب ہے تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تحفے لوگ بھیجتے ہیں عائشہ کے گھر میں، زیادہ تو تم اس پر سوال کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ وہ اپنی وحی عائشہ کے بستر پر نازل فرماتا ہے، تم میں سے کسی کے بستر پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مقام جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور یہاں لگتے ہاتھ ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ کتنا پیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عائشہ صدیقہ سے۔
کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت سودا سے ناراض ہو گئے کسی بات کے اوپر، اور حتیٰ کہ ارادہ فرما لیا کہ میں سودا کو طلاق دے دوں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ وہ حاضر ہوئی سرکار کے پاس، عرض کیا آقا مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یعنی آپ سب ازواج کے پاس آتے ہیں باری باری، میرے پاس بھی، تو جو میری والی باری ہے وہ میں حضرت عائشہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، میرے پاس نہ آیا کریں، میری باری پر بھی حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہو گئے اور عرض کیا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کی زوجیت میں رہوں، آپ چاہے میرے پاس نہ آئیں لیکن مجھے اپنی زوجیت میں رکھے تاکہ میں جنت میں بھی آپ کی ازواج میں سے شمار کی جاؤں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ بہت بڑا شیعہ مورخ ہے، مرزا محمد تقی سپہر ایرانی، اور ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے ناسخ التواریخ۔ میں اس لیے شیعوں میں کی کتاب میں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ شیعہ مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو جو سنا ہے بس اسی پر چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھولیں اپنی کہ شیعہ مورخ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت سودا نے عرض کیا، یہ فارسی زبان میں ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، کہتی ہیں کہ آ حاجت نہ دارم کہ زنا از مرداں دارن، مجھے اس چیز کی خواہش نہیں ہے کہ جو عورتیں مرد سے رکھتی ہیں، آمی خواہم کہ روز رستخیز چون زنارا با بہشت برند مرا از میانہ جدا نہ کنند، میری بس یہ خواہش ہے کہ روز قیامت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جنت میں جائیں تو میں بھی ان کے اندر شامل ہوں، میں بس آپ کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں جنت کے اندر، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ اکنو مراب پذیر، مجھے پسند رکھیں، وہ آن شب کے نوبت منست بخانہ عائشہ باش، میرے دن پر بھی جو میرا ٹرن ہوتا ہے، آن شب کے نوبت منست، جو رات میری نوبت کی ہو، میری باری کی ہو، بخانہ عائشہ باش، آپ بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جایا کریں۔ کہتے ہیں کہ تا از میان زنا عائشہ را دو نوبت باشد، تاکہ حضرت عائشہ کے لیے 2 دن ہو جایا کریں۔ تو دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے رشتہ اپنا برقرار رکھا۔ تو یہ واقعہ میں یہ ناسخ التواریخ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 256 ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیسے بتایا جائے، جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی کہ حضرت سودا کو اس نے مجبور کیا کہ وہ اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ آقا ان سے راضی ہو جائیں، اور پھر یہ حضرت عائشہ کو اعزاز حاصل ہو گیا کہ باقی ازواج کے پاس آپ 1 دن جاتے تھے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 دن جاتے تھے۔ دوستو یہ ہے شان جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور جب منافقوں نے ان پر اعتراض کیا، جب منافقوں نے ان پر بہتان لگایا، غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے، لمبا واقعہ ہے کہ بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب ان پر بہتان لگایا حضرت صفوان کے ساتھ، معاذ اللہ ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، تو دوستو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 دن انتظار فرمایا اللہ کی وحی کا، اور پھر 50 دن کے بعد اللہ نے سورہ نور کے پہلے 3 رکوع نازل فرمائے، جن میں سے 18 آیتیں تو صریحاً حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں ہیں، اور باقی آیات بھی جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کے جناب عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان فرمائی اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ یعنی بتایا کہ لوگوں جان لو
جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی ازواج سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے، کیونکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جب میرا حبیب پاک ہے تو جیسا وہ پاک ہے اسی طرح ان کی ازواج پاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوا، ان کی پاک دامنی پر جب زلیخا کی طرف سے اعتراض ہوا تو اللہ فرماتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. مراد ہے کہ ایک بچے نے، اللہ نے اس کو ماں کی گود میں قوت گویائی دی اور اس نے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کی. حضرت مریم پر جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بول کر گواہی دی اور کہا کہ میری والدہ پاک ہیں. عزیزو ذرا اندازہ کرو یوسف علیہ السلام جیسے نبی پر اور سیدہ مریم جیسی پاک عورت پر جب بہتان لگایا گیا تو بچوں نے گواہی دی، لیکن قربان جائیں جب باری آئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ پاک جناب عائشہ صدیقہ کی تو کسی بچے نے گواہی نہیں دی ہے، بلکہ عرش کے مالک نے آسمان سے قرآن کی 18 آیات نازل کر کے جناب عائشہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا. تو یہ ہے مقام جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. دوستان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ سب سے محبت رکھتے تھے، اور ایک حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، کہ عورتوں میں عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کھانوں میں سرید کو حاصل ہے. سب سے محبوب کھانا حضور علیہ السلام کا سرید تھا، یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے بھگو کر شوربے اور روٹی کے ٹکڑوں کو آپ یوں اٹھا کر تناول فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ جس طرح مجھے سب کھانوں میں سرید پسند ہے، اسی طرح مجھے ازواج میں سے سب سے زیادہ عائشہ سے پیار ہے. جی، تو جب اتنا پیار ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے پھر اگر کوئی بدبخت اٹھ کر ان کے اوپر بہتان بازیاں کرے، منافقوں کو حیا نہیں آئی آج تک. منافقوں نے جب بہتان لگایا حضرت عائشہ صدیقہ پر تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو چاہیے تھا کہ منافقوں کے منہ بند ہو جاتے، لیکن منافقین آج بھی ان پہ بہتانات رکھتے ہیں، ایسے بہتان جو اس بہتان سے بہت بڑے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو جناب حضرت عائشہ نے معاذ اللہ زہر دے کر ہلاک کیا ہے. حضور فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کو ہلاک کیا گیا ہے. تو مجھے بتاؤ اس سے گندا اور اس سے زیادہ ذلیل ترین بہتان کیا ہو سکتا ہے کہ جب ان سے اللہ اتنا ان کی پاکی بیان فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرمائیں، تو پھر اگر کوئی ان کے اوپر اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنی ہی عاقبت کو برباد کرتا ہے. ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا. بہرحال یہ کچھ میں نے اشعار بھی لکھے ہیں، وقت کی نزاکت کے تحت میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں. دوستان گرامی، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں ذرا سوچیں کہ اہل بیت ان کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں. تو حضرت امام باقر، امام کاظم، امام موسیٰ کاظم کی بچی کا نام عائشہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں جو 12 اماموں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر امام موسیٰ کاظم سے آپ کو پیار ہے تو امام موسیٰ کاظم اپنی بچی کا نام عائشہ رکھتے ہیں، ذرا تم بھی ہمت کرو کہ اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھا کرو. جی، جس کو امام مانتے ہو اس نے اگر نام رکھا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم لفظ عائشہ سے کیوں چڑھتے ہو؟ جی، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو بات لمبی نہیں کرتا، جو کچھ میں نے کہا مولا پاک اس کو منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.